اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القلم، آیت نمبر 38 انشاءاللہ آج یاد کرنی ہے۔ بہت ہی آسان آیت ہے۔ انا، بے شک۔ اب تو یہ کتنی دفعہ ہم نے اس میں سورت میں پڑھ لیا ہے، بے شک، انا، بے شک، لکم، تمہارے لیے، تمہارے لیے، یہ جو کم ہے یہ تمہارے، اور لا لیے، لکم، تمہارے لیے، فی ہے، فی ہے، اس میں، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اور ہے اس میں کس میں؟ وہ جو تمہارے پاس کتاب ہے، جو اس سے پہلے آیت تھی، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، تو یعنی بے شک تمہارے لیے اس میں، یعنی وہ جو کتاب ہے، لما، لما میں ما کا مطلب ہے جو، اور یہ جو لام ہے یہ انا کے ساتھ تاکید کے لیے آتا ہے، انا اور لام دونوں مل کے تاکید کے لیے آتے ہیں، لما، یقیناً، تو یہ یقیناً تاکید کے لیے۔ تو اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ ویسے نہیں ہو سکتا جیسا آپ اس کو ویسے سمجھیں کہ اس میں جملے میں تاکید ہے، یعنی بہت زور ہے جملے میں، کہ کہا جا رہا ہے کہ ان لکم فیہ لما، کہ تمہارے لیے اس میں جو، بے شک تمہارے لیے اس میں جو، یقیناً جو، تخیرون، تخیرون ہے، تخیرون، یہ خیر، یہ اصل لفظ یہ ہے، تو تا جو ہے وہ تم کے لیے مخاطب، تمہارے، یعنی تم وون سب کے لیے، خیر جو تم پسند کرو، خیر جو تمہیں بہتر لگے، یا تم سب پسند کرو، پسند کرو گے، پسند کرو، پسند کرو، یعنی جو کتاب تمہارے پاس ہے اس میں بے شک تمہارے لیے جو ہے وہ وہی کچھ لکھا ہوا ہے جو تم پسند کرو۔ تو اس سے پہلے والی آیت تھی کہ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یعنی یا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس سے تم پڑھتے ہو، ان لکم فیہ لما تخیرون، بے شک تمہارے لیے اس میں جو ہے، یعنی تم جو اسے پسند کرو، یعنی اگر کوئی کتاب ہے تمہارے پاس تو اس میں وہی کچھ لکھا ہوگا جو کہ تم پسند کرو۔ تو اس کو آیت نمبر 38 کو یاد کرتے ہیں۔ انا، لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ذہن میں بالکل پکا ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہ پیج ہے بالکل سفید، تو ذہن اس وقت اس میں کچھ نہیں ہے، تو انا جیسے ہی میں نے یہ لکھا پین سے، تو یہ میرے ذہن میں اس کا ایک امیج بن گیا، تصویر بن گئی، لکم، لکم، تو اس کو سٹارٹ کو میں یاد کرتا ہوں آیت کو، ان لکم، آیت نمبر 38، ان لکم
فیہ فیہ ان لکم فیہ یعنی تمہارے لیے بے شک تمہارے لیے بے شک تمہارے لیے اس میں کیا ہے لما یقیناً جو لما لما یقیناً یقیناً جو تخیرون یہ تا یہ خیرون تخیرون تخیرون ان لکم لما ان لکم فیہ لما تخیرون یہ کبھی کبھی پین جو ہے یہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تخیرون تخیرون اس کا بھی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لفظ بار بار لکھا جاتا ہے آرام سے لکھا جاتا ہے تو اچھی طرح یاد ہو جاتا ہے تخیرون یعنی کہ تم پسند کرو تم سب پسند کرو تخیرون تم سب پسند کرو تو یہاں پہ یہ اصل لفظ ہے اور یہاں پہ یہ ما ہے جو اصل لفظ ان لکم فیہ لما تخیرون یقیناً جو تم پسند کرو جو تم پسند کرو یعنی اس کتاب میں جو تمہارے پاس ہے اس میں یقیناً کوئی ایسا کچھ ہے جو کہ تم پسند کرو یعنی تمہاری اپنی پسند کی باتیں ہیں جو تم پڑھتے رہتے ہو یعنی جو تم باتیں کرتے ہو اس کی ایک تو پہلے آ گئی ہے کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین کیا ہم کر دیں گے فرما برداروں کو مجرموں کی طرح تو آگے اللہ کہتا ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ جو تمہاری باتیں ہیں اس طرح کی ما لکم کیف تحکمون تو ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون تو آہستہ آہستہ جب اس کو پڑھیں گے بار بار تو اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ خود ہی ذہن میں جو ہے یہ آ جائے گا جیسے ان لکم فیہ لما تخیرون تو اس انداز سے یہ ذہن میں اس کا ترجمہ آتا جائے گا جیسے ہی آیت پڑھیں گے ہم اور جیسے یہ آیت ہم تلاوت سنیں گے تب بھی اس کا ترجمہ ہمیں ذہن میں آئے گا ناظرہ پڑھیں گے قرآن مجید سے تب بھی یہ جو اس کا ترجمہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ذہن میں آئے گا بار بار پڑھیں گے آیت بھی یاد ہوگی اور سننے سے بھی اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا کہ یہ اصل میں قاری پڑھ کیا رہا ہے تو آیت نمبر 38 آج انشاءاللہ یاد کی ہے ان لکم فیہ لما تخیرون اس کو اب 10 سے 15 دفعہ اس کی تلاوت سننی ہے اور اس کو یاد کرنا ہے پچھلی آیات سے ملا کر اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے آسان فرمائے آمین ثم آمین صدق اللہ العظیم